جب اس نے تورات کو اٹھایا تو میرے اور آپ کے پیغمبر کا نام اس نے 16 مرتبہ پڑھا، 16 مرتبہ پایا، تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا اگر میں یہ نام کاٹتا رہا، مولانا سمیع العار کی صاحب پوچھے، اگر میں یہ نام کاٹتا رہا تو یہ تو اتنا زیادہ ابھرتا جا رہا ہے، اگر میں یہ نام کاٹتا رہا تو ساری تورات محمد کے نام سے بھر جائے گی۔ پھر اس نے تورات کو سمیٹا۔ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے تورات کو سمیٹا اور اس وقت کے علماء کا رخ کرتا ہے جو تورات و زبور و انجیل کی حالت تھے، ان کے پاس پہنچتا ہے، پہنچ کر کے کہتا ہے یہ محمد سب کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخصیت کون سی ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ میں نے اس کے نام کو بڑی کوشش کی ہے مٹانے کی، بڑی کوشش کی ہے ختم کرنے کی، لیکن جتنا میں نے مٹایا ہے یہ اور ابھرا، یہ اور نکلا ہے۔ تو تورات اس وقت کے عالموں نے کہا یہ وہ نام ہے کہ جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، یہ نام قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اچھا، میں نے پھر اس شخصیت کی زیارت کرنی ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے، مجھے یہ شخصیت کہاں ملے گی؟ کہا اگر اس شخصیت کی زیارت کرنی ہے تو پھر تجھے عرب کا سفر کرنا پڑے گا، پھر تجھے عرب جانا پڑے گا، شام کا علاقہ چھوڑنا ہوگا۔ اب اس یہودی نے اپنے سارا سامان لیا، سفر کا سامان مہیا کر لیا، سواری تیار کر لی، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ مدینہ کی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے، اپنی سواری کو مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے باندھ دیتا ہے۔ جب دروازے کے سامنے باندھتا ہے تو باندھ کر کے مسجد کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اور اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی بڑے نوجوان صحابی تھے، اللہ کے پیغمبر کے دیوانے تھے، اللہ کے پیغمبر کے مستعمل تھے، اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، بڑا لمبا قد تھا، بڑے خوبصورت جوان تھے۔ تو یہ کہنے لگا ہو سکتا ہے یہی محمد ہو جس کا تذکرہ میں نے تورات کے صفحات میں پایا ہے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں نے محمد نامی شخصیت سے ملنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا مسجد کے اندر آ جائیے، آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کا بازو پکڑا، اس کو مسجد کے اندر لے کر گیا ہے۔ مسجد کے اندر جب لے کر گیا ہے، حضرت سلمان فارسی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت عثمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان شام سے آیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن کاش کہ یہ پہلے آ جاتا، اس کی قسمت نے ساتھ نہیں لیا۔ اللہ کے پیغمبر کو 3 دن ہو چکے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اس کو کیسے بتایا جائے؟ اگر اس کو بتا دیا جائے اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا سوچے گا۔ اب صحابہ کرام نے مشورہ کیا اب کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام نے شیر خدا سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اسے بتا دیجئے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے بیان کیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا بھئی آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہم سے بیان کیجئے۔ تو یہ یہودی کہنے لگا میں نے اس کے تذکرے تو رات کے اندر پڑھے ہیں، تو میں نے ارادہ کر لیا ہے جب تک اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کا وصال مبارک ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس آدمی کی چیخ نکلی، کہا اچھا علی کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا علی تو یہی ہے جو تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہودی کہنے لگا
یہاں پر تورات میں میں نے اللہ کے رسول کا نام پڑھا، وہیں پر علی کا نام نہیں پڑھا۔ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ یہاں پر تورات و زبور و انجیل کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے یار کے تذکرے کیے ہیں، وہیں پر محبوب کے یاروں کے تذکرے کیے ہیں۔ کہا علی مجھے یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی دیجئے۔ حضرت علی گھر جاتے ہیں، اما فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ مجھے رسول اللہ کا جبہ دیجئے۔ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو رسول اللہ کا جبہ دیا۔ حضرت علی اللہ کے پیغمبر کا جبہ لے کر کے آتے ہیں، اس یہودی کے حوالے کرتے ہیں۔ یہودی نے اس جبے کو سونگا، سینے سے لگایا، آنکھوں پر لگایا، چہرے پر لگایا، پیشانی پر لگایا اور کہنے لگا مجھے کملی والے کی خوشبو آ چکی ہے، مجھے کملی والے کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر کہنے لگا مجھے کملی والے کی اوصاف بتائیے۔ اللہ کے رسول کے اوصاف کیا تھے؟ حضرت علی نے کہا ہمارے پیغمبر وہ تھے کہ جب اٹھتے تھے تو آسمان کو بلندی ملتی تھی۔ اللہ کے رسول جب اٹھتے تھے تو آسمان کو بلندی ملتی تھی، جب بیٹھتے تھے تو دھرتی کو سکون ملتا تھا، جب مسکراتے تھے تو ستارے چمکتے تھے، جب مسکراتے تھے تو پھول جھڑنے لگتے تھے، اور جب اللہ کے رسول اپنی زلفوں کو نکالتے تھے تو رات کو تاریکی ملتی تھی۔ اللہ کے محبوب کے چہرے سے صبح کو سویرا ملتا تھا، اللہ کے رسول کی زلفوں سے رات کو اندھیرا ملتا تھا۔ میرا پیغمبر وہ تھا کہ اگر انگلی کا اشارہ کرتا تھا تو آفتاب بھی شک ہو جاتا تھا۔ میرا پیغمبر اگر مہتاب کا انگلی کرتا تھا تو وہ بھی شک ہو جاتا تھا۔ میرے پیغمبر اگر اٹھتے تھے تو آسمان کا بلندی ملتی تھی۔ میرے پیغمبر اگر سر اٹھا کے بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا، سر جھکا کے بولتے تھے تو حدیث بنتی تھی، قلم اٹھاتے تھے تو سنت بنتی تھی، قلم رکھتے تھے تو جنت بنتی تھی۔ حضرت علی کہنے لگے میرے رسول اللہ وہ تھے کہ جسے دیکھتے تھے وہ صحابی بنتا تھا، جسے دیکھتے تھے وہ صحابی بنتا تھا، جسے مانگتے تھے وہ فاروق بنتا تھا، جسے مسلح دیتے تھے وہ صدیق بنتا تھا، جس سے نکاح کرتے تھے وہ امت کی ماں بنتی تھی، جو پیدا ہوتی ہے وہ خاتون جنت بنتی ہے، اور جسے چومتے تھے وہ حسین بنتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی مقام دیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کی وجہ سے اللہ نے اپنے پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کے یاروں کو بھی شامل کیا۔ میرے پاس تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کو مکہ کی دھرتی کی سیر کرواتا، صحابہ کرام کی شانوں کے بارے میں بتاتا، لیکن وقت نہیں ہے۔ صرف نقطہ نظر دینے لگا ہوں کہ حبشہ سے چلنے والا بلال جب میرے پیغمبر کے ساتھ ملتا ہے تو چلتا مکہ کی دھرتی پر ہے، قدموں کا کھٹکا جنت میں آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ لگا دیا، لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ بڑی بڑی مشکلات آئے، اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا، پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا، پیغمبر سے محبت کی وفا نہیں چھوڑی، بلکہ اگر خوشی آئی ہے پیغمبر کے ساتھ نظر آتے ہیں، غمی آئی ہے پیغمبر کے ساتھ نظر آتے ہیں، اگر جان دینے کی باری آئی ہے تو پھر جان کی بازی بھی لگاتے تھے، اگر مال دینے کی باری آئی ہے تو مال بھی دیتے تھے، اگر بچے قربان کرنے کی باری آئی ہے تو بچے بھی قربان کرتے تھے، اور اگر گھر بار لٹانے کی باری آئی ہے تو گھر بار بھی لٹایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ میں آپ کو تھوڑی سی یمامہ کی سیر کرانے لگا ہوں اور آخری بات کرنے لگا ہوں، اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر بھیجا یمامہ کی جنگ کے لیے۔ اس جنگ کے اندر حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کا صحابی، عرب کا حسین و جمیل نوجوان، بڑا لمبا قد ہے، اللہ نے حسن و جمال بھی بڑا عطا فرمایا تھا،
قد و قامت بھی بڑی عطا فرمائی تھی. جب یہ صحابی یمامہ کی دھرتی